بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. بچوں، ہم اپنا چیپٹر پڑھ رہے تھے دا میکنگ آف پاکستان. پچھلے لیکچر میں ہم نے ریوائولسٹ موومنٹ کے بارے میں پڑھا تھا. وہ تحریکیں جو اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے برصغیر میں چلائی گئیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات اپنی اصل شکل کھوتی جا رہی تھیں. ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ایک اسلامی تشخص ختم ہوتا جا رہا تھا. اس لیے صوفیاء کرام نے، علماء دین نے مل کر تحریک احیا چلائیں اور اسلام کے ریوائول کی کوشش کی، جس کے بانی سید شاہ ولی اللہ تھے. انہوں نے جو تحریک چلائی اس کی میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے مسلمانوں میں اسلامی بیداری کو پیدا کرنے کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ مسلمانوں کا دینی تعلیم سے دور رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھ پاتے. قرآن عربی زبان میں ہے، لہٰذا انہوں نے قرآن کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا. اور دوسرا، شاہ ولی اللہ کا بڑا کارنامہ جو تھا وہ فقہ کی کتاب تھی جو حجت اللہ بالغہ کے نام سے لکھی. اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ نے مسلم سرداروں کو خطوط لکھے، جس میں احمد شاہ ابدالی کو خط لکھنا سب سے زیادہ کامیاب رہا، اور انہوں نے آ کر جٹ اور مرہٹوں کی حکومت کو ختم کیا پانی پت کے مقام پہ، اور مسلمانوں کی اسلام کے لیے اسلام کے احیا کی کوشش کی. اب بچوں، آج کے ہم اس لیکچر میں کیا پڑھیں گے؟ موومنٹ آف حاجی شریعت اللہ، موومنٹ آف سید احمد شہید. اس کے بعد سیکشن اے ہے ملٹیپل چوائس کوسچنز، پھر شارٹ کوسچن آنسر سیکشن بی کریں گے ہم. اس کے بعد سیکشن سی ہے ڈیٹیلڈ کوسچن آنسرز کا. تو آئیے بچوں، ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. دا موومنٹ آف حاجی شریعت اللہ. حاجی شریعت اللہ کی موومنٹ کے بارے میں پڑھیں گے. حاجی شریعت اللہ. دس موومنٹ واز اسٹارٹیڈ فار ریکائنڈلنگ دا اسلامک thinking in the subcontinent is known as فرائضی موومنٹ. بچوں، جو تحریک حاجی شریعت اللہ نے چلائی وہ اسلام کو دوبارہ، اسلامی سوچ کو دوبارہ بیدار کرنے کے لیے تھی، اور اس تحریک کا نام فرائضی موومنٹ تھا. As this movement was launched to remind the Muslims of South Asia their faraiz obligations, that's why it is called فرائضی movement. کیونکہ اس تحریک کے اندر مسلمانوں کو یہ یاد دلایا گیا تھا کہ جب تک وہ اپنے فرائض سے غافل رہیں گے وہ کبھی اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتے. انہیں ان فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے جو اسلام کی طرف سے ان پر رائج کیے گئے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام فرائض مسلمانوں کو انجام دینے ہیں. اسی لیے ان کی تحریک فرائضی موومنٹ کہلائی. It was started to eliminate the un-Islamic customs and tradition which was prevailing among the Bengali Muslims. بچوں، انہوں نے بنگال کے مسلمانوں کے لیے جو ہے تحریک چلائی تھی، کیونکہ بنگال میں جو ہے وہ ان اسلامک کلچر بہت تیزی سے فروغ پا رہا تھا. حاجی شریعت اللہ نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا، اور انہوں نے بنگالی مسلمانوں کو غیر شرعی اور غیر اسلامی روایات سے اور
تہذیب سے بچانے کی کوشش کی۔ حاجی شریعت اللہ آف بنگال واز the founder of فرائضی موومنٹ۔ حاجی شریعت اللہ بنگال کے فرائضی موومنٹ کے بانی تھے۔ He was born in 1761 in Faridpur, Bengal. At a very early age, he proceeded to Mecca, where he stayed for about 20 years and received the religious education. بچوں، حاجی شریعت اللہ 1761 عیسوی میں فرید پور بنگال میں پیدا ہوئے اور بہت چھوٹی عمر سے یہ مکہ چلے گئے تھے۔ 20 سال مکے میں رہنے کے بعد وہاں سے آپ نے مذہبی تعلیم حاصل کی، اور جب بنگال and he returned to his hometown in 1802 and started فرائضی movement to save Islam. جب یہ اپنے وطن 1802 میں واپس آئے تو انہوں نے بنگال کے مسلمانوں کو غیر شرعی باتیں کرتے ہوئے دیکھا، جس سے ان کا دل بہت دکھا، اور انہوں نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے فرائضی موومنٹ کا آغاز کیا۔ The movement of حاجی شریعت اللہ۔ حاجی شریعت اللہ کی موومنٹ کیا تھی؟ اچیومنٹ آف حاجی شریعت اللہ۔ حاجی شریعت اللہ کے کارنامے کیا تھے؟ ٹو ایلیمنیٹ دا ان اسلامک کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز، انہوں نے غیر اسلامی رسومات اور روایات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ٹو ہیلپ دا مسلم ٹو برنگ دیم آن دا رائٹ پاتھ، اور انہوں نے مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے زور دیا، صحیح راستے پر چلنے پر زور دیا۔ انہوں نے تعلیم دی کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کے راستے پر چلنا چاہیے، وہی ہماری فلاح کا راستہ ہے۔ ٹو ایکٹ اپون اسلامک ٹیچنگز، انہوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے پر بہت زور دیا۔ ٹو کریٹ اسپرٹ آف سیلف کانفیڈنس امنگ دا مسلمز، بچوں، ہندو کلچر کے ساتھ رہتے رہتے مسلمان اپنی خود اعتمادی ختم کر چکے تھے، اور وہ بہت متاثر تھے غیر مسلم ہندو کلچر کے، اس لیے انہوں نے اپنی اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے مسلمانوں میں ان کی خود اعتمادی کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ اب ہے دا موومنٹ آف سید احمد شہید۔ سید احمد شہید کی موومنٹ۔ After the death of Shah Waliullah, his mission was continued by his great followers. Sayyid Ahmad Shaheed شاہ ولی اللہ کے انتقال کے بعد ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ He struggled against the evil forces in Punjab and NWFP، اور انہوں نے کوشش کی جو شیطانی طاقتوں سے جو پنجاب اور NWFP میں مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی تھیں، یہ سکھوں کی بڑی طاقتیں تھیں، انہیں ختم کرنے کے لیے کوشش کی۔ He and his companion worked very hard to establish Islamic State in the subcontinent. حاجی سید احمد شہید اور ان کے ساتھیوں نے اسلامی ریاست بنانے کی برصغیر میں بہت کوشش کی۔ اپنی تحریک کے ذریعے جو تحریک مجاہدین کہلائی، through his movement called تحریک مجاہدین، the struggle of freedom fighters, Sayyid Ahmad Shaheed was known
well-known scholar and freedom fighter. سید احمد شہید جو بہت مشہور تحریک آزادی کے رہنما تھے اور تحریک مجاہدین کے بانی تھے. He was born in Rai Bareli in 1786. He received a nominal education in the beginning because he had great interest towards military training. بچوں 1786 میں رائے بریلی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد زیادہ انٹرسٹ کیونکہ ان کا ملٹری ٹریننگ میں تھا. یہ مجھے تحریک سے ثابت کے نام سے ظاہر ہوتا ہے تحریک مجاہدین. انہوں نے جہاد کی طرف زور دیا اور اپنی فوجی طاقت کو بڑھایا. He was great impressed by the teaching of Shah Waliullah and was a strong follower of his son Shah Abdul Aziz. وہ شاہ ولی اللہ سے بہت زیادہ متاثر تھے اور ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز کے بہت زبردست پیروکار تھے. The movement of سید احمد شہید. Achievement of سید احمد شہید. سید احمد شہید کے کارنامے اب آپ پڑھیں گے. اسٹرگل آف اسلامک اسٹیٹ، اسلامک سوسائٹی، اسلامی معاشرے، اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے کوششیں کی آپ نے اور اس سلسلے میں آپ نے جہاد کیا. ٹو پریچ اسلامک ٹیچنگز، اور انہوں نے اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کی، لوگوں میں اسلام کو پھیلایا. ٹو پروٹیکٹ دا مسلم فرام نان اسلامک وے آف لائف، انہوں نے لوگوں کو غیر اسلامی طرز زندگی سے دور رکھنے کی کوشش کی. ٹو پریچ جہاد، اور انہوں نے لوگوں کو جہاد کی اہمیت پر زور دیا اور جہاد کی طرف راغب کیا. ٹو اینڈ دا رول آف مہاراجہ رنجیت سنگھ، اور انہوں نے سکھ سردار مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی. مہاراجہ رنجیت سنگھ بڑی طاقت پکڑ گیا تھا اور اپنے شیطانی منصوبوں کے ذریعے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا رہا تھا. جہاد اگینسٹ سکھ ان پنجاب اینڈ NWFP، انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خلاف جو سکھوں کا سردار تھا جہاد کا اعلان کیا پنجاب اور صوبہ سرحد میں. The first جہاد بیٹل آف اکوڑا، اکوڑا کے مقام پر مہاراجہ رنجیت سنگھ اور سید احمد شہید کی افواج کے درمیان پہلی جنگ ہوئی جو 1826 سن عیسوی میں لڑی گئی اور جس میں سکھوں کو سید احمد شہید کے ہاتھوں بری طرح شکست کا سامنا ہوا. سیکنڈ جہاد بیٹل آف ہزاروں، ہزاروں کے مقام پر دوسری جنگ ہوئی، یہ بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ اور سید احمد شہید کے درمیان تھی ہزاروں کے مقام پر، اور یہاں پہ بھی سید احمد شہید کو فتح حاصل ہوئی. بچوں سید احمد شہید نے اپنے 6000 پیروکاروں کے ساتھ سید احمد شہید نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے یہ 2 بڑی جنگیں لڑیں اور سندھ اور کشمیر کے علاقوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے پیر پگارا صبغت اللہ
شاہ سے ملاقات کی اور مدد طلب کی، اور انہوں نے ہر قوم کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اور بیٹل آف اکورا یعنی اکورا کی جنگ میں اور ہزاروں کی جنگ میں سید احمد شہید کا ہر سرداروں نے بڑا ساتھ دیا، اور دونوں جنگوں میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تھرڈ جہاد بیٹل آف بالا کوٹ۔ بچوں، بالا کوٹ کے مقام پر تیسری اور آخری جنگ سید احمد شہید کے اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے درمیان ہوئی، لیکن سید احمد شہید کے ساتھ بہت سارے لوگ ملتے چلے گئے، اور اس میں کچھ ایسی طاقتیں بھی شامل ہوئیں جن کا مقصد سید احمد شہید کو نقصان پہنچانا تھا۔ انہوں نے اندرونی سازشیں کر کے سید احمد شہید کو بڑا بددل کیا اور ان کی طاقت کو کمزور کیا اندر ہی اندر، اور پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سازش کے ذریعے بڑی ناپاک منصوبہ بندی کی، اور ایک مارکے میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید دونوں کئی ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے، اور اس طرح اس تحریک کا جو ہے اختتام ہوا۔ لیکن یہ تحریک جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں اسلام کے تحفظ اور نفاذ کے لیے ان کی ایک بہت بہترین جدوجہد اور کوشش تھی، جس میں یہ بہت بڑی سازش کا شکار ہو گئے۔ اب بچوں ہیں سیکشن اے ہمارا ملٹیپل چوائس کوسچن کا ہمارا پہلا MCQs ہے۔ اسلام واز اسپریڈ ان دا سب کانٹیننٹ تھرو ملٹری صوفیز اینڈ سینٹ ایمپررز اینڈ ٹیچرز۔ بر صغیر میں اسلام پھیلا کن کے ذریعے؟ فوج کے ذریعے، صوفیہ اکرام کے ذریعے، بادشاہوں کے ذریعے، یا استادوں کے ذریعے؟ تو بچوں کیا ہوگا اس کا صحیح آنسر؟ جی گڈ، صوفیز اینڈ سینٹس کے ذریعے جو ہے بر صغیر میں اسلام پھیلا۔ The movement of Shah Syed Ahmad Shahid Bareilwi is known as تحریک پاکستان، تحریک مجاہدین، تحریک لاہور۔ none of these۔ سید احمد شہید کی تحریک کیا کہلائی؟ تحریک پاکستان کہلائی، تحریک مجاہدین کہلائی، تحریک لاہور کہلائی، کیا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو جی ہاں، صحیح جواب ہے تحریک مجاہدین کہلائی۔ پھر بچوں ہمارا تیسرا ملٹیپل چوائس کوسچن ہے، ڈیش واز دا فاؤنڈر آف فرائضی موومنٹ۔ فرائضی موومنٹ کے بانی تھے سید احمد شہید، شیخ احمد سرہندی، سید احمد شاہ، حاجی شریعت اللہ۔ فرائضی موومنٹ کے کون بانی تھے؟ جی حاجی شریعت اللہ فرائضی موومنٹ کے بانی تھے۔ سیکشن اے ہے ہمارا شارٹ کوسچن، سیکشن بی ہے ہمارا شارٹ کوسچن آنسرز۔ اسٹیٹ 4 مین آبجیکٹیوز آف سید احمد شہید موومنٹ۔ آلسو ٹیل واٹ واز دا امپیکٹ آف دیز موومنٹ۔ سید احمد شہید کی موومنٹ کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ ان کی موومنٹ کا کیا اثر ہوا۔ سید احمد شہید started jihad movement in 1826. Following were the main objectives of this movement. سید احمد شہید نے تحریک جہاد کا آغاز 1826 میں کیا، اور ان کی تحریک کے مین آبجیکٹیوز کیا تھے؟ The main objectives of Sayyid Ahmad Shaheed movement was to preach توحید اینڈ اسلامک ٹیچنگز۔ انہوں نے توحید اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں زور دیا۔
The revival of Islamic teachings was another objective of Sayyid Ahmad Shaheed movement. اور اسلامی تعلیمات کا احیا جو ہے وہ سید احمد شہید کی تحریک کا مین مقصد تھا، بنیادی مقصد تھا۔ اس کے بعد ہے ٹو پریچ جہاد واز another objective of سید احمد شہید movement because it was not possible to get freedom without a struggle۔ تحریک جہاد کی طرف لوگوں کو ابھارنا ان کا مقصد تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جہاد کے بغیر مسلمان کبھی بھی آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ Its impact was that the Muslim of Punjab NWFP خیبر پختونخوا became very true Muslim۔ اور اس کا اثر کیا ہوا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگ میں صحیح مسلمانوں پر جو ہے اس کا بڑا اثر ہوا ان کی تحریک کا۔ State 3 objectives of Faraizi movement also write who was the founder of this movement۔ فرائضی موومنٹ کے 3 مقاصد بیان کیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ کون اس تحریک کے بانی تھے۔ فرائضی موومنٹ the movement which was started by Haji Shariatullah to revive Islam is called فرائضی موومنٹ۔ حاجی شریعت اللہ کی چلائی ہوئی تحریک فرائضی موومنٹ کہلاتی ہے اور اس کے بنیادی مقاصد یہ تھے to eliminate the un-Islamic custom، اسلامی کسٹمز کو، غیر اسلامی رسومات کو ختم کرنا۔ The main objective of Haji Shariatullah movement was to eliminate the un-Islamic customs and tradition from Islamic society۔ اسلامک معاشرے سے غیر اسلامی باتوں کا خاتمہ کرنا ان کا پہلا مقصد تھا۔ دوسرا مقصد to help the Muslim to bring them on the right path۔ To help the Muslim to bring them on the right path was another objective of the movement۔ دوسرا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھانا۔ The organization of the Muslim tenants۔ Another objective of Faraizi movement was to organize the Muslim tenants against the Hindu landlords۔ بچوں مسلمان مزارے جو ہندوؤں کی زمینوں پر کام کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی تحریک کے ذریعے مسلمان مزاروں کو فرائض کی طرف لانے کی کوشش کی اور انہیں مسلمان کر کے ہندو جو جاگیردار تھے ان کے تسلط سے رہائی دلانے کی کوشش کی۔ Write the name of 4 movements launched for the revival of Islam in the subcontinents۔ 4 تحریکوں کے نام بتائیے جو اسلام کے احیا کے بارے میں برصغیر میں چلائی گئیں۔ The name of 4 movements launched for the revival of Islam in the subcontinent are as follows۔ یہ 4 تحریکیں یہ تھیں: The movement of شاہ ولی اللہ، فرائضی موومنٹ، علی گڑھ موومنٹ اور تحریک مجاہدین سید احمد شہید موومنٹ۔ یہ 4 موومنٹ تھی بچوں، علی گڑھ موومنٹ، شاہ ولی اللہ کی موومنٹ، فرائضی موومنٹ اور تحریک مجاہدین جو حاجی شریعت اللہ نے چلائی تھی، سید احمد شہید نے چلائی تھی۔ یہ 4 موومنٹ تھی جو تحریک احیا کے سلسلے میں پیش ہیں۔ اس کے بعد رائٹ دا نیم آف صوفیز ٹو پریچ دا اسلام ان انڈیا۔ ان صوفیز کے نام لکھنے ہیں جنہوں نے برصغیر میں اسلام پھیلایا۔ The name of Sufis to preach the Islam in India are as follows: شاہ ولی اللہ، شیخ احمد سرہندی، معین الدین چشتی، بہاؤالدین زکریا ملتانی، بابا فرید الدین شکر گنج، علی حجویری۔ یہ
وہ صوفیہ کرام تھے جنہوں نے برصغیر میں اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب ہے name any four saints whose shrines is in پاکستان۔ ایسے صوفیہ کرام کے نام بتانے ہیں جن کے مزارات پاکستان میں موجود ہیں۔ The name of four saints whose shrine in Pakistan are as follows. علی حجویری پنجاب میں ان کا روضہ ہے۔ لال شہباز قلندر کا سندھ میں ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا بھی سندھ میں ہے، کراچی میں، وہ سندھ میں ہے۔ بابا فرید الدین شکرگنج پنجاب میں ہے۔ اب ہے بچوں ہمارا سیکشن سی، ڈیٹیلڈ کوسچن آنسرز۔ ڈسکرائب دا اسٹرگل آف سید احمد شہید eliminating the social evils from پنجاب اینڈ NWFP۔ آپ کو بتانا ہے سید احمد شہید کی تحریک کے بارے میں جو انہوں نے معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے پنجاب اور سندھ میں پنجاب اور NWFP میں کوششیں کی۔ پہلے آپ کو انٹروڈکشن دینا ہے بچوں، اس کے بعد آپ نے سید احمد شہید کے بارے میں کچھ لکھنا ہے۔ سید احمد شہید کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھنے کے بعد آپ ان کی تحریک کے بارے میں آگے لکھیں گے۔ کہ انہوں نے کیا خدمات انجام دی، انہوں نے اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے کوشش کی اور یہ کام انہوں نے جہاد کے ذریعے کیا۔ لوگوں کو فرائض کی طرف لانے کے لیے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو توحید کی پر ایمان لانا چاہیے اور اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف تحریک مجاہدین۔ تحریک مجاہدین کے مقاصد کیا تھے؟ پریچ اسلامک ٹیچنگز ان کا پہلا مقصد تھا۔ اس کے بعد ریوائول آف اسلامک ٹیچنگز، اسلامی تعلیمات کا احیاء، یہ ان کا دوسرا مقصد تھا۔ اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سوسائٹی ان سب کانٹیننٹ ان کا تیسرا مقصد تھا۔ چوتھا مقصد تھا مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنے کا، غیر اسلامی طرز زندگی سے بچانا ان کا مقصد تھا۔ اس کے بعد پریچ جہاد، انہوں نے جہاد کی اہمیت پر بھی زور دیا اور لوگوں کو جہاد پر ابھارا۔ ٹو اینڈ دا رول آف مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکومت کا بھی خاتمہ کیا۔ جہاد اگینسٹ سکھ ان پنجاب اینڈ NWFP، ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اکوڑا کے مقام پر بھی انہوں نے جنگ لڑی، ہزاروں کے مقام پر بھی انہوں نے جنگ لڑی، اور پھر بیٹل آف بالا کوٹ میں سید احمد شہید بڑی سازش کا شکار ہوئے اور غداروں کے ہاتھوں سید احمد شہید اور ان کے ساتھی شہید کیے گئے، شاہ اسماعیل شہید ہوئے، اور اس طرح یہ تحریک اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد ان کی تحریک کے بارے میں آپ کنکلوژن دیں گے، ایک چھوٹا سا تبصرہ دیا جاتا ہے ڈیٹیلڈ کوسچن کے بارے میں تاکہ آپ کا یہ ایک جائزہ ہو کہ آپ کا سوال مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال ہے واٹ ور دا مین آبجیکٹیوز آف فرائضی موومنٹ۔ فرائضی موومنٹ کے کیا مقاصد تھے؟ پہلے آپ انٹروڈکشن دیں گے کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد ریوائولسٹ موومنٹ کا آغاز ہوا اور کیسے شاہ ولی اللہ نے آغاز کیا تحریک کا، اس کے بعد حاجی شریعت اللہ، اور پھر یہ جو ریوائولسٹ موومنٹ تھی ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ دیں گے۔
اس کے بعد فرائضی موومنٹ کی طرف آئیں گے آپ. بتائیں گے کہ فرائضی موومنٹ کے بانی کون تھے، اور ڈیٹیل میں حاجی شریعت اللہ کے بارے میں بتائیں گے آپ. پھر ان کی تحریک کے جو مین آبجیکٹیوز تھے وہ بتائیں گے. انہوں نے کیسے غیر اسلامی روایات اور کلچر کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ٹو ہیلپ دا مسلم ٹو bring them on the right path. مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھانے کی انہوں نے کوشش کی کہ اسلامی تعلیمات ہی وہ صحیح راستہ ہے جن پر چل کر مسلمان اپنا تشخص حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اسلامی تعلیمات پر عمل پر زور دیا اور انہوں نے مسلمانوں کے درمیان خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی. ٹو امپروو دا ریلیجیس اینڈ مورل اسٹیٹس آف بنگالی مسلمز. انہوں نے سیف گارڈ دا رائٹ آف دا مسلم ٹیننٹس. انہوں نے مسلمان مزاروں کے لیے جو ہے انہیں ہندو لینڈ لارڈ کے تسلط سے رہائی کے لیے بھی بڑی کوشش کی، اور مسلمان مزاروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے بھی انہوں نے زور دیا. اس کے بعد آپ کنکلوژن لکھیں گے کہ اس پورے سوال کا چھوٹا سا ایک خلاصے کے طور پہ اپنی رائے دیں گے تاکہ آپ کا جواب مکمل ہو جائے. اور اس طرح سے بچوں ہمارے آج کے اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہ سمجھ میں آئے تو دوبارہ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجیے گا. اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.